میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، میرے آنسو تھم گئے تھے، میں مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے حسین شخص کا تو بندہ خوشی خوشی ہر غم بھی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ وہ مجھے کتنی اذیت تکلیف دے چکے ہیں اور خود اب کتنی سکون کی نیند سو رہے ہیں؟ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ بڑی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ وہ جس انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی، یہ بڑے شاہ کی بیوی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا ہے۔ ان کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تم میرے بستر پر تھی، میرے شوہر کے بازو میں تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب آنے کی؟ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے سے شاہ آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان کے سینے سے لگ گئی اور کہا، مجھے بچا لیں، مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے مجھے جلدی سے اپنے سے الگ کیا اور اپنی پہلی بیوی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور کہا، میری جان، میں نے کون سا اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں نے اس سے کس لیے شادی کی ہے؟ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس لڑکے کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے اور ملازمہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کہنے لگی، تو پھر یہ حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے یہاں سے نکال لیں ابھی کے ابھی، میں اس کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ایسے کوارٹر میں جگہ دے دوں گا، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے چل گئے۔ میں اس شخص کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے رات کا اس کا رویہ یاد آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے جیلسی فیل ہونے لگی تھی۔ حالانہ نہ تو میں بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اسے اتنی جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں ان کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے کتنی بے دردی سے مجھے خود سے الگ کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک بڑی بیگم پیچھے سے آئی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور میری کلائی کو بہت زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے انداز میں نہ جانے کہاں لے جانے لگی۔ میں شاہ کو پکارتے ہی رہ گئی، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے لا کر مجھے ایک اسٹور روم میں پھینکا اور میرے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ لگایا کہ میں فرش پر جا گری اور کہنے لگی، تمہیں میں بتاؤں گی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس گھر کی بہو بن کر۔ تم نے میری بانجی کا حق مارا ہے۔ اس گھر میں شاہ کی بیوی کو تمہاری حیثیت 2 ٹکے کی ملازمہ سے بھی بدتر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور حویلی میں مجھ پر ہر دن بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تھا۔ بڑے شاہ کو تو بس مجھ سے ایک ہی قرض تھا، انہیں مجھ سے بچہ چاہیے تھا اور میں دعا کرتی کاش خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ وہ ترستے رہیں اس خوشی کے لیے، کوئی عورت بھی اس کا بچہ پیدا نہ کر سکے، خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ انہیں بہت زیادہ خواہش تھی اپنی اولاد کی۔ میری آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کوارٹر میں پڑے اس خستہ حال کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں اس قدر زخمی تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، تمہیں زیادہ میں تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہتا، نہ میرے گھر والوں کو، تم بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں تم سے، اس وجہ سے ایسا رویہ تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس تم مجھے اولاد دینا اور یہاں سے چلی جانا۔ جتنی جلدی تم مجھے خوشخبری دو گی، اتنی جلدی تمہیں یہاں سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے، آپ کیوں اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، کوئی اور عورت بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، مجھے کوئی حسین اور اچھی عورت نہیں مل سکتی۔ مجھے کوئی حسین اور اچھی عورت چاہیے تھی تاکہ میری اولاد بہت زیادہ حسین ہو، اور تم بہت حسین ہو، اتنی کہ تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کو دل کرتا ہے۔ تمہارا سراپا مجھے بہکانے لگتا ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس رات جی چاہا تاکہ کاش تم میرے کمرے میں میرے بستر پر ہو اور میں اپنی تمام تر خواہشات تم سے پوری کرتا۔ نہ جانے کس انداز میں بہکے انداز میں بولے جا رہے تھے اور میں ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص مجھ سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئے
और इन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बातें कर गए हैं। इनके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। कहने लगा, तुम 2 टके की मुलाजमा हो, इससे ज़्यादा इस घर में तुम्हारी हैसियत नहीं, समझ आई? ये कहकर फिर से मुझ पर वही ज़ुल्म शुरू हो गया। न जाने इन्हें मुझसे औलाद चाहिए भी थी या मेरा वजूद चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। चंद दिन तक तो मैं एक क्वार्टर में रही और यही सब कुछ चलता रहा। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं निकलती थी। 2 दिन हो गए थे, मुझे अपनी तबीयत अजीब सा बोझलपन महसूस हो रहा था। कुछ भी खाने लगती तो मुझे उल्टी आनी शुरू हो जाती थी। न जाने मुझे क्या हुआ पड़ा था। रात का वक्त था। बड़े शाह कमरे में आए ही थे कि थके हुए अंदाज में मेरे पास ही बेड पर लेट गए और कोई बात भी नहीं की। न जाने मुझसे इन्हें क्या हुआ था। मैंने कहा, आप ठीक तो हैं ना? मेरी बात सुनकर इसने नफे में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगी। आज इन्हें क्या हुआ है? कितने महीनों बाद एहसास हुआ है कि मैं इनकी जिम्मेदारी थी। जब वो मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने जो बात बताई वो सुनकर इनके तो पाँव से ज़मीन नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही मुझसे शाह दूर चले जाएंगे। न जाने क्यों मुझे शाह की आदत होने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे से मोहब्बत करने लगी हूँ। नई जवानी के बहुत ज़्यादा हसीन दिन थे और एक शख्स जो था भी मेरा शोहर, उससे मोहब्बत हो जाना शायद फितरी अमल था। इस वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं इनके पास ही रह जाती, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। वो मुझे घर ले आए और बजाय क्वार्टर में ले जाने के वो मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगे। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, आपकी फैमिली वाले फिर बातें करेंगे। वो कहने लगे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये कहकर वो मुझे अपने रूम में ले गए। इनकी बीवी इनके रूम में नहीं थी, न जाने कहाँ थी। मैंने भी कोई सवाल नहीं किया। इन्होंने मुझे ला कर बैठा दिया और कहने लगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर देख लेना मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना मुझे अपना बच्चा कितना अजीज़ है, इस वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं हैरत से इनकी तरफ देखे जा रही थी। इन्हें अपने बच्चे की फ़िक्र थी, मेरी फ़िक्र बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर ने अलाना ये बात की थी, ये बहुत कम उम्र है, इनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, आप अबॉर्शन करवा लें। लेकिन शाहजी ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सब संभाल लूँगा, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। अगले ही दिन सुबह में सोकर उठी तो शाह ने मुझे उठाया, मेरे बालों को पीछे करते हुए कहने लगे, उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। इनकी तरफ देखने लगी। इन्होंने कहा, चलो जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, बल्कि मैं खुद तुम्हें उठाता हूँ। इन्होंने अपना सहारा देकर मुझे उठाया। मैंने कहा, क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कहने लगे, नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मैं सुनकर इनके चेहरे की तरफ देखती रही कि वो कितना ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहे थे। मुझे इनकी आदत सी होने लगी थी, इनकी मोहब्बत भरे रवैये की आदत होने लगी थी। मैं सोचने लगी थी कि वो मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे इनके बगैर रहूँगी। फिर ये सोच मुझे पागल किए जा रही थी, वो मुझसे मेरा बच्चा ले लेंगे। ये सब कुछ सोच कर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। और शाह साहब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहती है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से इनको इनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और शाह मुझे मोहब्बत से कहते, क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा, लेकिन खुदा के लिए खुद को अजियत मत दो, इससे मेरे बच्चों को भी तकलीफ़ होगी और तुम्हें भी। कितनी ज़्यादा परवाह थी उसे, मेरी परवाह नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन कौन सी अजीब तकलीफ़ बताती, मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही थी। वो माँ जिससे मालूम हो कि इससे इसकी औलाद नहीं दी जाएगी, उसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए एक मर्द ने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, तो ना जाने इस पर क्या गुजरेगी। काश के शाह खुद ही समझ जाते कि मुझे क्या परेशानी है, क्या मुझे तकलीफ़ है, मुझे बताना ना पड़ता, कितना अच्छा होता। मैं यही सोचती रहती। दिन रात के वक्त शाह मेरे पास बैठे थे, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है, तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी लापरवाही करो जिससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे। और मैं इस शख्स की तरफ देखे जा रही थी, उसे कितनी ज़्यादा फिक्र थी। मैंने कहा, आप टेंशन ना ले, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर बोसा दिया और मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा था। मैं इसकी तरफ देखने लगी थी। काश वे यूं ही मुझसे मोहब्बत करता, सारी उम्र में इसकी यूं ही मोहब्बत समेटती रहती। इसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, शाह जी, क्या आप अचानक हमें कुछ कहते कहते मैं रुक गई। कहने लगी, क्या बात है, कुछ चाहिए था? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं, जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा।
میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے افسوس ہوا کہ ان کی سوچ یہیں پہ ہے کہ مجھے دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، لیکن مجھے ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں تھی۔ مجھے تو صرف ان کی محبت چاہیے تھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگ گئی تھی۔ میں اگلے ہی لمحے شاہ نے مجھے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور کہنے لگے میں اتنے دن یہاں پر نہیں آؤں گا تو میں بہت زیادہ مس کروں گا۔ میں شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے تو میرا سر اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، مجھے تمہیں بہت یاد آؤ گی اور تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تو مجھے چھوڑ دینا تھا، پھر یہ محبت اتنی دکھاوے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ان کے اپنے بازو حائل کر لیے، ان کے سینے سے چپکی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید چلے گئے تھے۔ میں نے دیکھا تو آج میرے پاس ناشتہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ اللہ نہ وہ صبح صبح میرے لیے جوس لے کر آتے تھے، ناشتہ لے کر آ جاتے تھے، تو کیا وہ کسی کی ذمہ داری نہیں لگا کر گئے میرے لیے ناشتہ لے کر آنا؟ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا۔ نہ جانے وہاں پر آئلی سا کچھ گرا ہوا تھا۔ اچانک ہی میں فرش پر گر گئی اور میری چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ لیکن کوئی بھی نہیں آیا، مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ نہ جانے کب تک میں وہیں پر چیختی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں خود کو ہسپتال میں دیکھا۔ میرے پاس میرے کمرے میں شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب سی ان کی بکھری ہوئی حالت تھی۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ میں نے روتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا۔ اب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ بچہ کہاں ہے؟ میں یہ آواز بالکل بھیگ چکی تھی، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے کندھے سے پکڑ کر اپنے سینے لگا لے، کہنے لگے اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ اور دے گا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں شاہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کیا تھا، ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شاہ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے نہیں پتا، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیا ہوا تھا، کہنے لگے جس نے بھی یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے میں نے اسے بخشا نہیں ہے، میں نے پورا بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، آپ نے صرف اولاد کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ اب لیکن مجھے کو نہیں دے سکی، آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے صرف اولاد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ کہنے لگے کیا تم یہ محسوس نہیں کر پا رہی کہ شاہ کو بھی کئی مہینوں سے تمہیں ٹوٹ کر محبت ہو چکی ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بس میں اپنی انا کے پہاڑ کو نہیں اکھاڑ پا رہا تھا، لیکن آج وہ بھی گرا دیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میری پہلے والی بیوی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور چاہتا رہا۔ اس نے آج تمہاری جان لینے کی کوشش کی، میرے بچے کی جان لے لی، اور اب مجھے احساس ہوا تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ کہہ کر شاہ نے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔